الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سے یہ حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا اس موضوع کا نام ہے سلطنت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس موضوع کے اوپر بیان کرنے کا سبب یہ ہے کہ 22 رجب میں ان کا یوم وصال ہے۔ دوسرا یہ کہ آج کئی گمراہ مولوی، جعلی پیر، انہوں نے اپنا یہ وتیرہ بنایا ہے کہ اس ہستی کے اوپر معاذ اللہ تنقید کرنا، طعن کرنا، اس کے خلاف اپنے مریدوں کو، اپنے محبین کو بدظن کرنا، یہ عام ہے۔ سوشل میڈیا اس کے اوپر بڑا پڑا ہے۔ یہ صحابی ایک مظلوم صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، اور گستاخ صحابہ کی جو پہلی سیری ہے وہ یہ صحابی ہے کہ یہاں سے گستاخی شروع ہوتی ہے، چلتے 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 پھر اکابرین تک جا کر ان کی جو ہے نا وہ زبان درازیاں جو ہیں وہ رکتی نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ اہل سنت ہے کیا، اور تمام صحابہ کی سیرت کیا ہے، ان کے بارے میں کیا فضائل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کو چھپا کر ان کی بس ایک جنگ کو عوام میں پیش کر کر عوام کو ان کے خلاف ورگلایا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ان کی سیرت کے اوپر جو آقا علیہ السلام کی اتنی نایاب احادیث اور اتنی فضیلت والی ان کی شان میں جو روایتیں ہیں وہ پیش کروں گا، تاکہ اس پرفتن دور میں ہمارا بھی دفاع صحابہ میں کردار جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کے پہلے بادشاہ ہیں۔ ان سے پہلے کیا تھا، چاروں جو خلفاء تھے ان میں خلافت کا ایک جو تھا وہ طریقہ رائج تھا، جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کون تھے؟ یہ اول خلیفہ ہوئے، اول بادشاہ ہوئے سلطنت اسلام کے۔ مکہ مکرمہ کے مشہور سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے، اور پھر کئی جنگوں میں حصہ بھی لیا ہے، کئی غزوات بھی لڑے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام لانے سے پہلے جو کیا ہے اسی کو ہی پیش کر کر تنقید کرتے رہے. اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے اسلام کے لیے جنگیں کی ہیں. آپ کا نام معاویہ، کنیت عبد الرحمن، اور ایک کنیت ناصر الدین بھی ہے، دین کا مددگار. ناصر الحق بھی آپ کی ایک کنیت ہے. عبد الرحمن کنیت ہے، ناصر الدین، ناصر الحق آپ کے القابات یہ ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں، اس اعلان نبوت کے 5 سال پہلے آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کا قد مبارک دراز تھا، یعنی لمبا تھا، رنگت سفید اور خوبصورت، شخصیت روبدار تھی. سر اور داڑھی میں مہندی لگایا کرتے تھے. بہت حلم والے، بردبار، باوقار، مالدار، لوگوں میں سردار، کرم فرمانے والے، انصاف قائم کرنے والے تھے. علامہ حسین بن دیار بکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روب و دبدبا والے، دور اندیش، بہادر، سخی اور بردبار بادشاہ تھے. صلح حدیبیہ کے دن یعنی 6 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کیا. فتح مکہ سے پہلے آپ نے اسلام قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، اور دیدہ دانستہ یعنی قصداً جو ہے حق کو چھپاؤ نہیں. حق کو باطل سے نہ ملاؤ، یہ قیامت تک کا حکم ہے. جو چیز حق ہے نا اس کو کہو حق ہے. یہ نہیں کہ میرے لیڈر جو مرضی کہہ لے تو میں کہوں بس جو اس نے کیا وہی حق ہے، یہی بس نیک ہے، ساری دنیا بدکار ہے، سارے کرپٹ ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں. حق کو حق رہنے دو، باطل کو باطل رہنے دو، ان کو ملاؤ. اسی طرح یہ کہنا وہ سارے ایک جیسے ہیں، سارے فرقے اللہ کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حق کو باطل سے ملا. ڈنکے کی چوٹ پہ کہو کہ میں الحمدللہ اہل سنت، کیا تکلیف ہے؟ کون سا بمب بج جانا ہے ہمیں؟ کون سے ڈرنے کی بات ہے؟ کون سے ہمیں تغمے مل جانے ہیں سلو کلیت والے بیان دے کر، سب سے پیار محبتیں کر کر؟ ہم نے کون سا انعام لے لیا اور کون سی ترقیاں ہماری ہو گئی ہیں؟ کافروں کے گرجوں میں جا کر، ہندوؤں کی ہولیوں میں جا کر ہم نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ حق کو باطل سے نہ ملاؤ. نمبر 2، حق کو چھپاؤ نہیں. حق کو چھپاؤ نہیں. اب یہاں حق کو چھپانے کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو کہا کہ جو آقا علیہ السلام کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو اور ان کو جانتے ہو، ان سب کو جانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو نہ چھپاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. ہر چیز ان کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے.
نہ لوگوں کو بتاتے ہیں، یہود و نصارہ کو یہ نہیں بتاتے کہ ہماری کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا صفات بیان ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت چھپانا، آقا کی صفات چھپانے سے کیا کیا؟ منع کیا، اور کہا کہ لوگوں کو بتاؤ۔ اسی طرح بعض مولوی ہوتے ہیں، ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ میلاد ناجائز ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے، اولیاء کرام کے خلاف ہی بولنا ہے۔ وہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بھی بیان کر دو، ان کے اوصاف بھی بیان کر دو، کہ ان کی صرف وہی حدیثیں ماننی ہیں اپنے مطلب کی، کہ جو آپ نے اپنا لی ہے چند، اور اسی کو لے کر بقیہ سب کو کافر و مشرک ہی قرار دینا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت آقا علیہ السلام کی صفات کو، آپ کی شان و عظمت کو میلاد شریف میں ثابت کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہی قرآن میں ہے کہ آقا کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو نہ چھپاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں آقا کی صفات کیا ہیں؟ وہ ایک لمبا ٹاپک ہے کہ کیا کیا آج بھی عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں آقا علیہ السلام کی شانیں کس طرح ہیں۔ آج بھی، حالانکہ کتنی تحریفات ہو چکی، آج بھی انجیل برناباس اس کو پڑھا جائے تو واضح نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں اس میں آج بھی۔ اب ایک نشانی، ایک صفت آقا علیہ السلام کی اہل کتاب کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر جو پائی جاتی ہے، اس کے اوپر حدیث پاک ہے، مستدرک کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 526۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا۔ اس نے، بنی اسرائیل کے اس شخص نے توریت شریف میں لکھے ہوئے کچھ اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی کتاب توریت میں آپ کی شان، آپ کی نعت یوں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ کیا کہا کہ محمد ابن عبداللہ مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطیبہ و ملکہ بالشام، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے، مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت ہوگی، وَمُحَاجَرُهُ، اور اس کی جو ہجرت ہوگی وہ مدینے ہوگی، اور ان کی سلطنت شام میں ہوگی۔ یہ توریت شریف میں لکھا ہوا ہے، اور امام حاکم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ کتنے واضح طور پر کہا کہ نام آخری نبی کا کیا ہوگا؟ محمد ہوگا، عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ میں ہجرت کریں گے، اور ان کی سلطنت جو ہوگی وہ شام میں ہوگی۔ یہ توریت شریف میں لکھا ہوا ہے۔ اب آقا علیہ السلام کا مکہ میں پیدا ہونا، آقا علیہ السلام کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا، عبداللہ کے بیٹے ہونا، مدینے میں ہجرت کرنا تو سب کو پتہ ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو کہا کہ شام میں آپ کی سلطنت ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ توریت شریف میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، توریت شریف میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہوگی اور شام میں ان کی سلطنت ہوگی۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی شام میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گئے ہی نہیں، نہ
آقا کی زندگی تک شام فتح ہوا تھا، تو پھر یہ سلطنت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا، اور اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ وہ مدینہ ہی تھا۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں بھی دارالخلافہ کیا تھا؟ مدینہ ہی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دارالخلافہ کوفہ تھا۔ حضرت علی کے دور میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ یعنی کیپٹل سٹی جسے کہا جاتا ہے، جیسے ہمارا پاکستان کا اسلام آباد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا دارالخلافہ کون تھا؟ کوفہ۔ جب حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری سلطنت اسلامیہ کا دارالخلافہ شام تھا، اور یہی وہ سلطنت تھی جس کی پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حدیث پاک پیش ہوئی، تو پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ کی سلطنت شام، ان کو امیر شام بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی آقا کی ہی سلطنت تھی، آقا علیہ السلام ہی کی بادشاہت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آقا کے صدقے ہی ملی تھی، اور یہ آقا علیہ السلام کی شان پچھلی کتابوں میں پائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہوگی کہ مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ میں ہجرت کریں گے، اور شام میں ان کی سلطنت ہوگی۔ تو پتہ چلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کے اوپر طعن کرنا آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کے اوپر تنقید کرنا ہے، کیونکہ یہ تو وہ بادشاہت ہے کہ جس کی پیشین گوئیاں آقا علیہ السلام سے پہلے کی چل رہی ہیں، اور آقا علیہ السلام کے بعد شام فتح ہوا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے اندر سلطنت اسلامیہ کا دارالخلافہ قائم کیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے، ایک نعت ہے، لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے اوپر تنقید کرنا، اس شان کے اوپر تنقید کرنا ہے کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل میں پیشن گوئیاں ہوئی ہیں۔ اسی طرح موجم الاوسط کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 73 ہے، حدیث پاک سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، وہ روایت کرتے ہیں ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاویہ کو میرا سلام کہیے، وہ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کے اور وحی کے امین ہیں۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے رسول، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کے اور وحی کے کیا ہیں؟ امین ہیں، کہ حضرت امیر معاویہ کی یہ شان ہے کہ آپ کاتب وحی تھے۔ جب آقا علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوتی تو آپ اس قرآن کو لکھتے تھے، اس وحی کو لکھتے تھے، اور یہ امانت داری ہوتی ہے کہ جو نازل ہوا ہے صرف وہی لکھنا ہے، اپنے پاس سے کوئی لفظ کوئی حرف بھی اضافہ نہیں کرنا۔ اتنی بڑی ذمہ داری کن کے پاس تھی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، کاتب وحی۔ جبرائیل امین علیہ السلام سلام پیش کرتے ہیں
اور ہمارا آج کا ڈبہ پیر ان کے اوپر تنقیدیں کرتا ہے. حضرت ابن عساکر اپنی کتاب ابن عساکر جلد نمبر 59 اور صفحہ نمبر 89 اس کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما ہوئے. اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں تھے. کیوں وہیں تھے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ، آقا علیہ السلام کی زوجہ ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی. تو یوں حضرت امیر معاویہ آقا علیہ السلام کے سالے، برادر ان لا، اتنا قریبی رشتہ وہ ہوئے. تو حضرت امیر معاویہ بھی جب وہیں تھے تو آپ کی پیاری بہن ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے سر میں کنگھی کر رہی تھی. بہن کا یہ پیار بھرا انداز دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ تو حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں، بھلا ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیں اور یاد رکھیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے. جاری رہے گا. اب دوسری حدیث پاک اسی صفحے کے اندر، اس میں یہ بھی الفاظ شامل ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ام حبیبہ، معاویہ سے محبت کرو، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں اور میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت کرتا ہے. جبرائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، میکائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. اے ام حبیبہ، جبرائیل و میکائیل علیہم السلام کی محبت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے صحابی رسول، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. آقا نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا. تو پھر حضرت امیر معاویہ آئے. دوسرے دن پھر یہی ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. اس دن بھی حضرت امیر معاویہ حاضر ہوئے. تیسرے دن پھر فرمایا کہ تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا. سبحان اللہ، تیسری بار بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی. مسند الفردوس کی یہ حدیث پاک ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 482. ایک مرتبہ بھی آقا کسی کو جنت کی بشارت دے دے تو وہ کافی ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، بشارت اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ جنتی ہو کر دنیا سے جائے گا، اس کا ایمان سلامت رہے گا. یعنی ہر مسلمان جنتی ہے، یہ تو ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے. لیکن ہم میں سے ہر کوئی مسلمان مرے گا بھی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن جس کو آقا کہہ دینا کہ یہ جنتی ہے، یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ یہ مسلمان بھی مرے گا، یہ نیکوکار بھی ہو کر مرے گا، اور یہ یقینی طور پر جنتی ہے. حضرت امیر معاویہ کو 3 مرتبہ بشارت دی. جس ہستی نے بشارت دی اس نے یہ واضح کر دیا کہ یہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی جنتی ہے. طریق کی کوئی کتاب پڑھ کر، کوئی حوالہ پڑھ کر
کسی صحابی کے پیچھے چر دوڑنا اور ان کے اوپر تنقیدیں کرنی شروع کر دینا اور اعتراضات کرنا اور ان کے اوپر جھوٹی باتیں باندھنا اور بد مذہبوں کو خوش کرنا کہ دیکھو ہم بھی رگڑا لگا رہے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، تم بھی گستاخیاں کرو ہم بھی کر رہے ہیں، ہم مریدوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ بدبختی ہے اور یہ اس دور کا ایک بڑا فتنہ ہے۔ عظیم صحابہ، عظیم ہستیوں کے بارے میں ہم کون ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے؟ جب آقا علیہ السلام نے سب صحابہ کو جنتی کہہ دیا، بس یہی عقیدہ ہے ہمارا۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں، ہم تو کسی ولی کے بارے میں گستاخی نہیں کرنے کے قائل ہیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہی یہی ہے، چاہے وہ جاہل ہوتے تھے لیکن ولیوں کے با ادب ہوتے تھے۔ صحابہ تو بڑی اونچی شان کے مالک ہیں، اور یہی با ادب جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ با مراد رہتا ہے، اور جو بے ادب ہو جائے نا، جو اپنے ماں باپ سے شروع ہوتا سب کی شانوں میں زبان درازی کرے، ایک وقت آتا ہے اس سے نبی بھی محفوظ نہیں رہتے، وہ ان کے اوپر بھی تنقیدیں شروع کر۔ ایک روایت مسند الفردوس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 393، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو فرمایا، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ پھر آقا علیہ السلام نے 2 انگلیاں ملا کر فرمایا، جنت کے دروازے پر تم میرے ساتھ اس طرح ہوگے۔ ہم صرف ایک ہی روایت پڑھتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے، لیکن اور بھی صحابہ کے بارے میں اس طرح کے آقا علیہ السلام نے ارشادات فرمائے۔ یہ انتہا درجے کی محبت کی دلیل ہوتی ہے کہ میں معاویہ سے ہوں اور معاویہ مجھ سے ہے، یعنی مجھے معاویہ سے محبت ہے۔ اور اتنی بڑی بشارت، انگلیاں 2 ملا کر کہا کہ جنت کے دروازے پر تم میرے ساتھ اس طرح ہوگے۔ قیامت والے دن سرکار کا قرب مل جانا بڑی بات ہے، اور جو آقا کے ساتھ ہوگا اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ہمارے یہاں ایک مولوی ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں تو کوئی صحیح حدیث ہی نہیں ثابت ہے، ان کی بس جو ہے نا تم خاموشی اختیار کر لو، ان کی فضیلتیں نہ بیان کرو۔ یہ بھی بغض کی ایک دلیل، اور کتنی فریبی کے ساتھ یہ بات نکالی کہ ان کی فضائل کے اوپر تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث میں آپ کو پیش کرنے لگا۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور صفحہ نمبر 866، حدیث پاک ہے 3846، حدیث پاک سنیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں یوں دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے مولا حضرت امیر معاویہ کو ہادی، ہدایت پر اور ہدایت کرنے والا، اور ایسا بنا کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، ہدایت پر قائم بھی رہیں، یعنی خود بھی ہدایت پر ہوں اور لوگ بھی ان سے ہدایت حاصل کریں۔ اب دیکھیں علماء فرماتے ہیں لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو خود حق پہ ہو لیکن لوگوں کو ہدایت نہ دیتا ہو، گمنام زندگی گزارتا ہے، بس اللہ اللہ کر لی، عبادت کر لی۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو خود حق پہ نہ ہو اور لوگوں کو ہدایت کی باتیں کرے۔ تیسرا بندہ وہ ہوتا ہے جو خود بھی حق پہ ہو اور لوگوں کو ہدایت کا پیغام بھی دے، لوگ اس سے ہدایت بھی پائیں۔ یہ سب سے کیا ہوتا ہے؟ بہترین شخص ہوتا ہے۔ اور جو خود حق پہ نہیں، لوگوں کے اندر ہدایت کی باتیں کرتا ہے، وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، کہ پہلے خود تو عمل کرو۔ قیامت والے دن جس کو سزا دی جائے گی ایک شخص کو
جب وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا تو لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو کہیں گے ہم نے تیرے سے سیکھ کر تو نیک جنت حاصل کی اور تو دوزخ میں ہے. تو وہ کہے گا کہ میں تم کو تو دین کی باتیں بتاتا تھا, خود عمل نہیں کرتا تھا. اور ایک شخص وہ ہے کہ جو بس اپنی زندگی گزارتا ہے, بس اپنی عبادت کر لی, اس کو لوگ اس سے ہدایت نہیں پاتے. تو ٹھیک ہے یہ گناہ گار تو نہیں ہے لیکن یہ بہتر بندہ نہیں ہے. بہترین کیا ہے؟ جو دنیا میں رہے, تنہا رہ کر, جنگلوں میں رہ کر کھاتے پیتے رہنا, عبادت کرنا. یہ مشکل تو ہے لیکن اس سے بڑا مشکل یہ ہے کہ یہاں لوگوں کے تانے سہ کر, یہاں اپنے اوپر آوازیں کسنا برداشت کر کر, یہاں مولوی بن کر لوگوں کی گالیاں سن کر, لوگوں کی تنقیدیں برداشت کر کر, یہاں حاجی بن کر لوگوں کے اوپر جو تان و تشنیع ہوتی ہے حاجیوں کے اوپر وہ برداشت کر کر, یہاں 5 وقت کی نماز پڑھ کر ذرا ذرا سی بات کے اوپر لوگوں کے اندر اپنی نمازیں کوسوانے, یہ بڑا بڑی دلیل اور بڑے جگر والا کام ہوتا ہے, عام کام نہیں ہے. اور اس کے باوجود بندہ حق کے اوپر بھی رہے, ہدایت پر بھی قائم رہے اور لوگ بھی اس سے ہدایت حاصل کریں, اس کو کہا گیا کہ یہ بہترین ہے. یہ کس طرح کا بہترین ہے؟ آئیں 11ویں والی سرکار سے اس کی شان سنتے ہیں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ شرح فتوح الغیب, اس کے اندر لکھا ہے کہ صفحہ نمبر 353, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خود ہدایت پہ ہے اور لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں, یہ شخص اللہ پاک کی معرفت رکھنے والا ہے. یہ وہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنی آیات کا عالم بنایا, اس کے دل میں نادر و نایاب علم کے موتی رکھ دیے گئے ہیں. یہ پسندیدہ بندہ ہے, یہ مقبول ہے. اللہ پاک نے اسے ہدایت عطا فرمائی, اللہ پاک نے اسے اپنے قرب کی ترقی عطا فرمائی, علم کے لیے اس کا سینہ کھول دیا, اسے نیکی کی دعوت دینے والا, عذابات سے ڈرانے والا بنایا. یہ انبیاء علیہم السلام کا سچا نائب ہے. کتنی پیاری بات, کتنے فضائل ہیں اس شخص کے لیے کہ جو خود بھی ہدایت پر ہو اور لوگ بھی اس سے ہدایت حاصل کریں. اور کتنا بدبخت ہے جو خود بھی بد عقیدہ ہو اور لوگوں کو بھی بد عقیدہ کرے. امام غزالی فرماتے ہیں ایک گناہ گار شخص سے زیادہ شیطان کو ایک بد مذہب شخص پسند ہے. گناہ گار سے بھی زیادہ بد عقیدہ گمراہ شخص جو ہے شیطان کو زیادہ پسند ہے. کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے نا مسلمان, اس کے دل کے اندر ہوتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں, یار میں ملاوٹ والا مال بیچ رہا ہوں, یار میں کسی کا مال رشوت کھا رہا ہوں, میں کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں. اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. لیکن جو گمراہ شخص ہوتا ہے, جو گستاخ صحابہ ہے, جو گستاخ اہل بیت ہے, جو گستاخ رسول ہے, وہ اس کے اوپر قرآن کی آیتیں بطور گستاخی کے اوپر دلیلیں پیش کرتا ہے. وہ تو اپنے خود بھی گمراہ ہونے کے ساتھ اپنے محبین کو, اپنی تقریر سننے والوں کو بھی بزرگ ہستیوں سے بدظن کرتا ہے. تو شیطان کو کون پسند ہے؟ وہ بندہ پسند, اس کو وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. ایک بندہ گناہ کو گناہ تو سمجھ رہا ہے نا, اور ایک بندہ جو ہے وہ گمراہی کو دین سمجھ رہا ہے. شیطان کو وہ زیادہ پسند ہے کہ اس کے ذریعے تو لوگ بھی گمراہ ہوں گے. تو جو بندہ خود گمراہ ہو اور لوگ اس سے گمراہی سیکھیں, یہ بدترین شخص ہے. اور جو شخص خود ہدایت پر ہو اور لوگ اس سے ہدایت سیکھیں, لوگ اس سے صحابہ کرام کی محبت سیکھیں, لوگ اس سے اہل بیت کی محبت سیکھیں, لوگ اس سے نبی کریم اور تمام انبیاء علیہ السلام کی عقیدت سیکھیں, اولیاء کرام کا ادب سیکھیں, وہ شخص خود بھی ہدایت پر ہے اور لوگ اس سے ہدایت پانے والے بھی ہیں. اب ہم فیصلہ کریں ہم کن کی گفتگو سنتے ہیں. کہیں ایسے بندے کی, ایسے مولوی کی تقریریں تو نہیں سنتے جو ہمیں صحابہ سے بدظن کرتا ہے, جو اہل بیت کے اوپر تنقیدیں کرتا ہے.
جو سرکار کے والدین کو کافر کہتا ہے، جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے، ایسے مولوی مرے نہیں، آج بھی زندہ ہے، میڈیا بڑا پڑا ہے ان کی تقریروں سے، ہم پھر بھی سن رہے ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ گمراہی کے سینگ نہیں ہوتے کہ بندے کے سر پر سینگ نکلا ہے تو بندہ کہ یار یہ بندہ گمراہ ہے، اسے بچ کے رہو۔ گمراہ جو ہوگا وہ قرآن و حدیث پڑھ کر غلط مطلب بیان کر کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور ہم کہتے ہیں یار سنو تو صحیح کہتا کیا۔ اور بھائی اتنی ہماری تعلیم ہے کہ ہم کسی سے دین کی بات سن کر یہ فیصلہ کر سکے کہ اس نے حدیث پاک کا ترجمہ صحیح کیا ہے یا نہیں کیا۔ اتنی ہماری عربی ہائی ہے، اتنا ہمیں حدیثوں کا پتہ ہے کہ یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، اتنا پتہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں جو سنو تو صحیح، دیکھو کہتا کیا ہے۔ حدیثوں کے نام پر لوگوں کو زہر پلایا جاتا ہے، حدیث وہ ہوتی ہی نہیں یا اس کا مطلب ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اب جتنے میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے مولوی ہیں جو مزاروں کے خلاف ہیں، ترجمہ ہی غلط کریں گے، جب بتوں کی آیتیں پڑھیں گے تو اس کے اندر ترجمہ کریں گے جن ہستیوں سے تم مانگتے ہو یہ تو بے جان ہے، کچھ نہیں کر سکے۔ بیوقوفوں کو اتنا نہیں پتا کہ بتوں کو ہستیاں کون کہتا ہے، بدبخت ہے۔ بزرگوں کو ہم ہستیاں کہتے ہیں، بتوں کو نہیں کہتے، اور بتوں والی آیتیں اٹھا کر اولیاء کرام کے اوپر فٹ کر لوگوں کو اولیاء کرام کا گستاخ بنایا جاتا ہے کہ یہ بابے کیا کر سکتے ہیں، یہ بابے کر سکتے ہو تو یہ کیوں نہیں ہو گیا۔ ایک مولوی کہتا ہے یہ جنہیں بھی بابے کہتے ہیں بڑی طاقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تے بندہ دریاج چھال مار کے کہے یا گوس مینوں بچا، دیکھو بچدا ہے کہ نہیں بندہ بچدا۔ اب بظاہر یہ کتنی عقل کو لگنے والی بات ہے، آہو یار، لوگ اس کو بڑا کہتے ہیں ہاں یار چلو مارو چھال تے پکارو گوس پاک نو، داتا سرکار نو جے تانوں بچاندے نے کہ نہیں بچاندے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مددگار ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں نا۔ جو یہ کہے کہ چھال مارو تے بلاؤ گوس نو، تانوں بچاندا ہے کہ نہیں بچاندا، انہوں کہو کہ تو مار چھال تے رب نو پکار، رب تانوں بچاندا ہے کہ نہیں بچاندا، تو مار چھال۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اولیاء کرام کی بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہم یہ دعویٰ تھوڑی کرتے ہیں کہ جتنے بھی پکارو گے مدد کریں گے، ہم نے تو کہا کہ وہ مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کو تو پانی پلانے آ جائیں تو اپنے شہزادے کو نہیں پانی پلا سکتے تھے، لیکن کیا تھا، رب کی رضا کے اوپر راضی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خانہ کعبہ کے اندر جو وہ پچھلی مرتبہ چند سال پہلے وہ جو کرین گری ہے، اب کوئی بندہ بابوں کی باتیں تو بنائے کہ باپ بھی اپنے مزار نہیں بچا سکتے، تو یہی کوئی کافر ان سے پوچھے کہ تاڑا خدا بھی تے خانہ کعبہ نہیں بچا سکے تو کیا جواب دو گے؟ یہ دلیلیں ڈکوسلے ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی کئی مسجدیں شہید ہو گئیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اللہ نے کیوں نہیں بچائیں؟ اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ جب میرے گھر کو شہید کیا جا رہا ہے تم کیا کرتے ہو بھائی؟ یہی تو دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی مددگار ہے، اس میں تو شک ہی کسی کو نہیں، لیکن اس کا یہ کہاں کا مطلب ہو گیا کہ جب بھی میں ڈوبوں گا اور میں اللہ سے مدد مانگوں گا تو اللہ بچائے گا؟ جب تقدیر مبرم ہو، جب اللہ کی حکمت نہ ہو تو کون بچانے والا؟ سارے ملا بھی مل جائیں، سارے کشتی والے بھی ہوں تو بندہ غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ دلیلیں بنا کے لوگوں کو گمراہ کرنا یہ تو عجیب بات ہے۔ بہرحال اب دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دعا مانگی کہ ان کو ہدایت یافتہ بھی بنا اور لوگ اس سے ہدایت پائیں، اس کو ایسا بنا۔ یہ دعا کیوں مانگی؟ اس کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کے لیے جو بھی دعا مانگی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں مانگی کہ یا اللہ اس کو قرآن کا علم سکھا، تو آقا علیہ السلام جس بندے کے لیے جو دعا مانگے یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بندہ اس اہلیت کا مالک ہے، اس کے اندر اتنی جو ہے وہ اتنا کیلیبر ہے،
اتنی اس کے اندر اسپرٹ ہے. تو جب حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا مانگی کہ یہ ہدایت پر بھی ہوں اور لوگ بھی ان سے ہدایت پائیں، تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت امیر معاویہ ہدایت پر ہے. ہاں، ہدایت پر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے کوئی اجتہادی خطا بھی نہیں ہو سکتی. ہم اجتہادی خطا کے قائل ہیں، صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑے بڑے جید صحابہ سے بھی ہو سکتی ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی کہ جب حضرت علی کے ساتھ اختلاف کیا، لیکن اس خطا کو لے کر اس کو کہنا کہ یہ معاذ اللہ جو ہے وہ عظیم گناہ تھا، اور اس کے اوپر پھر حضرت امیر معاویہ کے اوپر تنقیدیں کرنا، ان کو معاذ اللہ گالیاں نکالنا، یہ تو سوائے بدبختی کے اور کچھ نہیں. اجتہادی خطا تو کئیوں سے ہوئی ہوئی. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدزادوں سے محبت. سیر اعلام النبلاء بڑی مستند کتاب ہے کہ اس کے اندر جو راوی ہوتے ہیں نا حدیثوں کے، ان کی سیرتیں لکھی ہوتی ہیں. اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 309 کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے پاس تشریف لائے. حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آج میں آپ کو وہ نذرانہ پیش کروں گا جو کبھی کسی نے دوسرے کو نہ کیا ہوگا. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 لاکھ درہم حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پیش کی. 4 لاکھ درہم، درہم چاندی کے سکے کو کہتے تھے. 4 لاکھ درہم کروڑوں روپے کی مالیت. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 40 کروڑ روپے کی رقم پیش کی. اس زمانے میں 40 کروڑ، اور کہا میں ایسی آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کروں گا کہ جو کسی نے نہ کیا ہوگا. 4 لاکھ درہم یعنی 40 کروڑ روپے جو تھے وہ پیش کیے. پھر طبقات ابن سعد، یہ بھی جو راوی تھے صحابہ تھے، ان کی سیرتوں کے اوپر لکھی ہوئی کتاب ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 409. حضرت محمد بن یعقوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی جب بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی تو استقبال کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، مرحبا و اہلا بابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے شہزادے مرحبا. ان کی محبت میں ایسا کہتے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا نا تو وہ بھی سنیں، تاریخ طبری میں بھی ہے، لباب الاحیاء میں بھی ہے کہ آپ جو وصال ہوا تو آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، اور آپ نے وصیت کیا کی. یہ جو کہتے ہیں نا جی کوئی برکت والی شے نہیں ہوندی، جو مرضی کر لو، میت ہوتے پاویں سارے قرآن رکھ دیو، اپنے امان لگ جاندہ ہے، اے بسم اللہ لکھن دا بھی کوئی فائدہ نہیں، اے فلاں چیز لکھن دا بھی کوئی فائدہ نہیں، اے تبرکات دی کوئی حیثیت نہیں. سنیں صحابی رسول کا عمل. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کیا فرمائی تھی حضرت امیر معاویہ نے؟ ایک تو جب دنیا سے گئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، وصیت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک جو ہے وہ میرے بدن کے ساتھ ملا دینا، اور آپ کے جو ناخن ہیں ان کو باریک کر کر میری آنکھوں پر ڈال دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میرے منہ میں رکھ دینا. کیا فرماتے ہیں آگے سنیں الفاظ، ممکن ہے ان تبرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے میرے اوپر رحم فرمائے. اور آخر میں آپ نے نیکی کی دعوت کیا دی. ایک تو اللہ کا ذکر کیا، وصیت بھی پیش کی، اور تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 263 کے اندر ہے آپ نے آخری لمحے میں کیا لوگوں کو نصیحت کی. فرمایا اللہ پاک سے ڈرتے رہو، کیونکہ جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے اللہ پاک اسے اپنی امان میں رکھتا ہے، اور اللہ پاک سے نہ ڈرنے والوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ کر گئے.
یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا کچھ حصہ. باقی آپ نے کس طرح دین اسلام کی خدمت کی وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ کی سلطنت شام وہ سلطنت تھی کہ جس کی پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں کی، اور یہ آقا علیہ السلام کی نعت کا حصہ بنی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہوئی کہ آپ مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ میں ہجرت کریں گے، یہ پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. اور آپ کی سلطنت کہاں ہوگی؟ شام میں ہوگی. اور اللہ نے ان اوصاف کو نہ چھپانے کا بنی اسرائیل کو کہا کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ حق کو نہ چھپاؤ. اللہ تعالی ہمیں بھی حق ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باادب صحابہ کا بنائے، تمام صحابہ کا ادب و احترام، اہل بیت کا ادب و احترام، تمام اولیاء کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتیں پڑھ.